میں اس کو جب صبح اٹھتا ہوں تو میں یہ نہیں سوچتا کہ میں کوئی کام کرنے جا رہا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں میں جہاد لڑ رہا ہوں۔ جہاد ہے کیا؟ اللہ ہمارے سے ایک چیز چاہتا ہے کہ اس نے ہمیں زمین میں بھیجا کیوں ہے؟ انصاف قائم کرنے کے لیے۔ صبح اٹھ کر کام پر نہیں جہاد پر جاتا ہوں۔ ان لوگوں سے مقابلہ ہے جو خود کو قانون کے تابع نہیں سمجھتے، کہتے ہیں ہم پر ہاتھ ڈالا تو حکومت گرا دیں گے۔ 2 خاندانوں نے ملک میں کرپشن کو قابل قبول بنا دیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا تقریب سے خطاب، کہا سیاست میں آیا تو ملک کی سیاست کے بارے میں زیادہ علم نہ تھا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے شمولیت کی پیشکش کی، دونوں کی کرپشن جانتا تھا اس لیے اپنی الگ پارٹی بنائی۔ آصف علی زرداری اور نواز شریف کو چیلنج کیا۔ حکمرانوں کی کرپشن سے ملک تباہ ہوتے ہیں۔ عام آدمی کرپشن کرے تو پیسہ ملک سے باہر نہیں لے کر جاتا۔ جن کی مے فیئر، ایون فیلڈ جیسی جائیدادیں ہوں ان کو ملک کی کیا فکر ہوگی؟ عمران خان کا کام صرف چیزیں مہنگی کرنا ہے۔ عمران خان کا کام صبح اٹھتے ہی لوگوں کو بے روزگار کرنا ہے۔ عوام کے ساتھ ظلم کو جہاد کا نام دے رہے ہیں۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کہتی ہیں شمولیت کی دعوت کی باتیں کر کے عمران خان وزن بڑھانے کی کوشش نہ کریں، مافیا سے خرچ چلانے والا ڈاکوؤں کا سوچتا ہوگا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا برطانیہ کا ویزا منسوخ ہو رہا ہے۔ نواز شریف کے ساتھی اپیل میں جا رہے ہیں۔ سینیٹر فیصل وافڈا کا دعویٰ، کہا بھگوڑے کو کیسا تھپڑ رسید ہوا، کمال ہے یہ شخص ملک کا وزیر اعظم رہا۔ وزیر اعظم ہاؤس کو پرائیویٹ تقریبات کے لیے کھولنے کا معاملہ مؤخر۔ پی ایم ہاؤس کے عقب میں زمین پر یونیورسٹی بنائی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت کابینہ اجلاس کے فیصلوں پر فواد چودھری کی میڈیا بریفنگ، کہا شہباز شریف کا بات کرنے سے متعلق بیان خوش آئند ہے۔ نواز شریف، فضل الرحمان اور مریم نواز ایوان کا حصہ نہیں، یہ تینوں لوگ نظام بگاڑنا چاہتے ہیں۔ ای وی ایم سے متعلق پارلیمان میں موجود لیڈرشپ سے ہی بات کرے گی۔ جمہوریت کے لیے نظام وضع کرنا ہوگا۔ لاک ڈاؤن کے معاملے پر سندھ حکومت پر بھی تنقید، کہا کراچی اور حیدرآباد ویکسینیشن میں سب سے پیچھے ہیں، حکومت سندھ اپنے گریبان میں جھانکے اور گورننس بہتر کرے۔ عاصم سلیم باجوہ چیئرمین سی پیک اتھارٹی کے عہدے سے مستعفی۔ وزیر اعظم نے خالد منصور کو معاون خصوصی سی پیک تعینات کر دیا۔ سبکدوش سربراہ سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ کہتے ہیں سی پیک پاکستان کی لائف لائن ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے بھروسے اور حمایت کے بغیر سی پیک جیسے ادارے کی سربراہی ممکن نہ تھی۔ سی پیک کے تحت تمام منصوبوں کی سمت طے کر دی۔ معاون خصوصی شہباز گل کا خالد منصور کے لیے خوش آمدید کا ٹویٹ، کہا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اسد عمر کی بھی خالد منصور کو مبارکباد، کہا خالد منصور کا چینی کمپنیز اور سی پیک پروجیکٹس کی سربراہی کا طویل تجربہ ہے، اس عہدے کے لیے وہ موزوں ترین شخصیت ہیں۔ سی پیک کو مستقبل سے ہم آہنگ کرنے میں عاصم باجوہ کا کردار قابل ستائش ہے۔ سی پیک معاشی چائنیز کمپنیز کے ساتھ جو میرا تجربہ ہے، چاہے وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہو، اب یہ میرا جو تجربہ ہے دس از دا ٹائم ٹو گیو بیک ٹو دا کنٹری۔ اس کے اندر جتنے ہمارے اسپیشل اکنامک زون ہے تو وہاں پر ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جتنا جلدی اور جتنا زیادہ ممکن ہو سکے وہاں پر چائنیز اور پاکستانی کمپنیز کے درمیان جوائنٹ وینچر کریٹ کریں۔ سی پیک معاشی شہرگ ہے، پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ چینی کمپنیز اور کانٹریکٹرز کے ساتھ کام کا وسیع تجربہ ہے، کوشش ہوگی معیشت کی رفتار اور روزگار میں اضافہ ہو۔ وزیر اعظم نے جو ذمہ داری دی ہے بخوبی نبھانے کی کوشش کروں گا۔ معاون خصوصی سی پیک اتھارٹی خالد منصور کہتے ہیں متعلقہ حکام سے آج ملاقات ہوگی، ابھی چارج نہیں سنبھالا۔ ملکی ترقی کے لیے جہاں بھی کوارڈینیشن کی ضرورت ہوگی مل کر کام کریں گے۔ اہم پروجیکٹس کو جلد سے جلد مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پروگرام 11 آر میں گفتگو، نئے معاون خصوصی خالد منصور عالمی، علاقائی اور قومی سطح پر کلیدی عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں۔ انرجی، پیٹروکیمیکل، فرٹیلائزر انڈسٹری اور ورلڈ بینک میں کام کا 40 سالہ تجربہ رکھتے ہیں۔ فواد چودھری فلسفہ جھاڑنا بند کریں، پہلے گورننس کے پلے اسکول سے نکلیں، پھر دیگر صوبوں کو سکھائیں۔ ملک کو معاشی، انتظامی، اخلاقی طور پر نقصان پہنچانے والے چلے ہیں گورننس سکھانے۔
وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ کا جواب، کہا فواد چودھری کے لیے مشورہ ہے، پہلے اسد عمر سے معلومات لے لیا کریں۔ سندھ کو اعزاز حاصل ہے، ملک کا سب سے بڑا ویکسینیشن سینٹر قائم کیا، کراچی میں موبائل ویکسینیشن یونٹس بھی کام کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف نے وفاق اور دیگر صوبوں میں عوام کی کیا خدمت کی ہے؟ فواد چودھری کو سندھ پر تنقید سے پنجاب کی وزارت اعلیٰ ملتی ہے تو ہم خوش ہوں گے۔ کراچی کے ویکسینیشن سینٹرز پر رش برقرار، لمبی قطاروں میں پھنسے عوام پھٹ پڑے، کہتے ہیں حکومت نے ویکسینیشن کا تو کہہ دیا، انتظام کون کرے گا؟ لائنوں میں کھڑے شہریوں نے ایس او پیز کی بھی دھجیاں اڑا دیں، ماسک پہنا، نہ سماجی فاصلے کا خیال رکھا۔ سندھ حکومت کا گراؤنڈز کو ڈرائیو تھرو ویکسینیشن سینٹر بنانے اور 12 موبائل ہسپتالوں کو ویکسینیشن مراکز میں تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ ویکسینیشن کے لیے شناختی کارڈ کی شرط بھی ختم، بے فارم یا تعلیمی اسناد دکھا کر بھی ویکسین لگوائی جا سکے گی۔ شہر قائد میں لاک ڈاؤن کے چوتھے روز سڑکوں پر ٹریفک معمول کے مطابق رواں دواں، کاروباری مراکز بند۔ اندرون سندھ اکثر شہروں میں کاروباری مراکز کھلے ہیں۔ کراچی کی عدالت نے ایس او پیز کی خلاف ورزی پر گرفتار 5 شہریوں کو رہا کر دیا۔ کورونا کی چوتھی لہر کا خطرناک پھیلاؤ، این سی او سی نے ملک بھر میں پابندیاں مزید سخت کر دیں۔ لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد اور ملتان میں 31 اگست تک جزوی لاک ڈاؤن نافذ۔ کاروباری مراکز 10 کے بجائے 8 بجے بند ہوں گے۔ ہفتے میں 2 دن سرگرمیاں معطل رہیں گی۔ انڈور ڈائننگ پر بھی پابندی، آؤٹ ڈور ڈائننگ 10 بجے تک محدود۔ پبلک ٹرانسپورٹ کو 50% گنجائش کے ساتھ چلنے کی اجازت۔ ویکسینیشن سرٹیفکیٹ نہ ہونے پر اسلام آباد ایئرپورٹ پر 110 مسافر آف لوڈ۔ ملک میں کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 7.1% ریکارڈ۔ مزید 3,582 کیس رپورٹ اور 67 مریضوں کا انتقال ہوا۔ اداکارہ اشنا شاہ کورونا میں مبتلا۔ بڑے شہروں میں کورونا کیسز کی یومیہ شرح میں مسلسل اضافہ۔ ملتان میں شرح 27.5% ہو گئی، حیدرآباد میں 24، کراچی میں 23.5، اسکردو میں 21، گلگت میں 18 اور پشاور میں 16% سے زائد ریکارڈ۔ کراچی اور حیدرآباد جن کا 2 کا ذکر کر رہے ہیں، دونوں کو آفت زدہ علاقہ قرار دیا جائے۔ سب سے پہلے تو اس کے ٹیکس معاف کریں۔ ایم کیو ایم پاکستان کا ایک بار پھر کراچی اور حیدرآباد کو آفت زدہ قرار دے کر تاجروں کے ٹیکس معاف کرنے کا مطالبہ۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں تاجروں سے جتنی قربانی لے سکتے تھے لے چکے، ریلیف دینے کے بجائے دکانوں اور کاروبار کی بندش کے فیصلے کیے گئے۔ ایسا نہ ہو کہ کراچی کے شہری قانون اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ بے شرمی سے کہا گیا کہ ویکسین لگوائیں ورنہ پولیس رشوت لے گی۔ پاک پتن سے مبینہ اغوا 4 بہنیں لاہور سے مل گئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایت پر پنجاب پولیس کا فوری اور کامیاب ایکشن۔ 9 سے 20 سال عمر کی بہنیں گھر سے لاپتہ ہوئی تھیں۔ والد کی درخواست پر اغوا کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ لاہور میں 4 روز سے لاپتہ 4 بچیوں کی تلاش۔ پولیس کا کہنا ہے ایک بچی کے پاس موبائل فون موجود ہے، لوکیشن جوہر ٹاؤن آ رہی ہے، جلد بچیوں تک پہنچ جائیں گے۔ رکشہ ڈرائیور ارسلان اور ایک محلے دار عمر زیر حراست۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا نوٹس، سی سی پی او لاہور سے رپورٹ طلب۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے احتساب و داخلہ شہزاد اکبر نے ایم پی اے نذیر چوہان کو معاف کر دیا۔ سٹیمپ پیپر پر صلح نامہ بھی تحریر کر دیا۔ لکھا نذیر چوہان نے اپنی غلطی تسلیم کر لی، بے بنیاد الزامات پر معذرت بھی کر لی، ضمانت پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ شہزاد اکبر سے صلح کے بعد نذیر چوہان نے درخواست ضمانت دائر کر دی۔ شہزاد اکبر کا بیان حلفی بھی منسلک کیا۔ عدالت نے شہزاد اکبر کو نمائندہ مقرر کرنے کے لیے مہلت دے دی۔ پاکستان نے ویسٹ انڈیز کے خلاف T20 سیریز 1-0 سے جیت لی۔ 4 میچز میں سے 3 بارش کی نظر۔ آج کے میچ میں بھی صرف 18 گیندیں پھینکی جا سکی۔ ویسٹ انڈیز نے 3 اوور میں 30 رنز بنائے تھے۔ پاکستان نے واحد میچ 7 رن سے جیتا تھا۔ یہ مشین الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہدایات کے مطابق بنائی گئی، استعمال میں بھی آسان ہے، نہ اس میں انٹرنیٹ ہے، نہ اس میں کوئی ایسا سافٹ ویئر ہے، اس کا کوئی آپریٹنگ سسٹم نہیں ہے۔ وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین تیار کر لی۔ وفاقی وزیر شبلی فراز کہتے ہیں
مشین الیکشن کمیشن کی ہدایات کی روشنی میں تیار کی گئی۔ مشین انٹرنیٹ سے منسلک نہیں ہوگی۔ کابینہ، اپوزیشن جماعتوں، پارلیمنٹ اور الیکشن کمیشن کو مشین کا ڈیمو دیا جائے گا۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا انتخاب آج ہوگا۔ قانون ساز اسمبلی کا اجلاس آج صبح 11 بجے طلب۔ تحریک انصاف کے چودھری انوار الحق آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر اور چودھری ریاض ڈپٹی اسپیکر منتخب۔ دونوں نے 32 ووٹ لیے۔ اپوزیشن کے امیدوار 15 ووٹ لے سکے۔ پنجاب اسمبلی نے تحفظ استحقاق ترمیمی بل 2021 متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ بل ق لیگ کے رکن اسمبلی ساجد خان نے ایوان میں پیش کیا۔ گورنر پنجاب چودھری سرور نے بعض تکنیکی اعتراضات لگا کر بل واپس اسمبلی بھیجا تھا۔ صوبائی اسمبلی نے بل دوبارہ متفقہ طور پر منظور کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے اب آئینی طور پر بل پر گورنر کے دستخط ضروری نہیں۔ بل کے تحت بیوروکریسی، معزز ارکان اور ایوان کا استحقاق مجروح کرنے پر جواب دہ ہوگی۔ جوڈیشل کمیٹی شکایات کا جائزہ لے کر ایکٹ کے تحت تجویز کردہ سزا دے سکے گی۔ یو اے ای نے رہائشی ویزا کے حامل پاکستانیوں کو آنے کی مشروط اجازت دے دی۔ حکام کا کہنا ہے ایسے افراد جنہوں نے ویکسینیشن یو اے ای میں کروائی ہو اور دوسری ڈوز کو 2 ہفتے گزر چکے ہوں وہ یو اے ای آ سکیں گے۔ سفر سے پہلے دستاویزات اماراتی حکومت کو ویب سائٹ پر جمع کروانا ہوں گے۔ یو اے ای سے ٹرانزٹ کی بھی اجازت دے دی گئی۔ ٹرانزٹ کے لیے 72 گھنٹے پہلے کی پی سی آر رپورٹ دینا ہوگی۔ کورونا وبا کے دوران عالمی معیشتوں کو سہارا دینے کے لیے آئی ایم ایف نے $650 ارب کے فنڈز کی منظوری دے دی۔ 650 ارب آئی ایم ایف کے رکن ملکوں کے درمیان کوٹے کے حساب سے تقسیم ہوں گے۔ ترقی پذیر، غریب ملکوں اور ایمرجنگ مارکیٹس کو $275 ارب فراہم کیے جائیں گے۔ اس فنڈ کا مقصد عالمی معیشتوں کو استحکام دینا اور کورونا سے بری طرح متاثر ہونے والے معاشی طور پر غیر مستحکم ملکوں کی مدد کرنا ہے۔ نواب شاہ میں گاڑی پر حملہ، حلیم عادل شیخ کا وزیر اعظم عمران خان کو خط۔ ڈی آئی جی اور ایس ایس پی نواب شاہ کے خلاف کارروائی کی استدعا۔ لکھا پی ایس پی افسران پیپلز پارٹی کی غلامی کر رہے ہیں، مجھ پر حملہ سوچی سمجھی سازش کے تحت کروایا گیا۔ قیام امن کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے پولیس شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن۔ کراچی میں شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ سیاسی اور شوبز شخصیات نے شرکت کی۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب نے کہا پولیس نے شہر کی روشنیوں کو دوبارہ بحال کیا۔ اداکار جاوید شیخ، سعود اور زیبا بختیار نے بھی شہید اہلکاروں کو سلام پیش کیا۔ شہید ایسائی غلام گجر کی بیٹی ننی بشرا نے بھی اپنے والد کی شہادت پر فخر محسوس کرتی ہے۔ شرم آنا چاہیے تھی کہ میں یہ کیا حرکت کر رہا ہوں، یہ میری بیٹی کی سہیلی ہے، یہ میرے کو چاچا چاچا کہتی ہے۔ کم از کم اس کو سزائے موت تو ہونا چاہیے لیکن سرِ عام ہونا چاہیے۔ کراچی میں 6 سالہ ماہم کو زیادتی کے بعد قتل کرنے والے ملزم نے اعتراف جرم کر لیا۔ بچی کے والد کہتے ہیں ملزم ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، معلوم ہوتا کہ یہ شخص جانور ہے تو پہلے ہی محلے سے نکال دیتے۔ ایسے ملزم کو سرِ عام سزائے موت ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم پورٹل پر شکایت کرنے والی خاتون کی زمین پر دوبارہ قبضہ۔ خاتون کی شکایت پر مری میں ان کی زمین سے قبضہ چھڑوایا گیا تھا۔ ضلعی انتظامیہ کے افسران کے جانے کے بعد خاتون کی زمین پر دوبارہ قبضہ ہو گیا۔ متاثرہ خاتون کا کہنا ہے راجہ حنیف اور اس کے ساتھیوں نے رشتہ داروں پر حملہ کیا، ہم زخمی ہوئے، پولیس تماشائی بنی ہوئی ہے۔ I do think now with Imran Khan is promoting Pakistan as an international tourist destination. You see it within Central Karakoram National Park that they're extending the road. They put in a cell tower this year so people have 4G. And they're trying to get the information out to the world that Pakistan is a great trekking and climbing destination. غیر ملکی سیاح پاکستان اور پاک فوج کے مداح۔ اسکردو آئے امریکی اور برطانوی سیاحوں نے سیاحت کے فروغ کے اقدامات کو سراہا۔ سیاح کہتے ہیں قراقرم ہائی وے پر سفر کیا تھا تو پاک فوج نے سیکیورٹی دی تھی۔ عمران خان پاکستان کو عالمی سیاحت کے مرکز کے طور پر پروموٹ کر رہے ہیں۔
غیر ملکی سیاحوں نے حکومت اور پاک فوج کی جانب سے فراہم کی گئی سیکیورٹی اور سہولتوں کا شکریہ ادا کیا۔ ٹوکیو اولمپکس میں پاکستان کی آخری امید ایتھلیٹ ارشد ندیم آج صبح ان ایکشن ہوں گے۔ ارشد ندیم جولین تھرو ایونٹ کے کوالیفائنگ مقابلوں میں حصہ لیں گے۔ ارشد ندیم اپنی کارکردگی کی بنیاد پر اولمپکس کے لیے براہ راست کوالیفائی کرنے والے واحد پاکستانی ہیں۔ بھارت کی ویمنز ہاکی ٹیم آج ارجنٹینا کے خلاف میدان میں اترے گی۔ عالمی مقابلوں میں ناروے کے ایتھلیٹ نے 400 میٹر ہرڈلز ریس میں گولڈ میڈل جیت لیا۔ اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2139 درہم ہو گئی۔ 1 گرام سونا 214 درہم اور 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہو گیا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ARY نیوز، میں ہوں عبید اللہ صدیقی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔